اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا نصیب بہت ہی پیار سے اور بہت زیادہ محبت سے لکھا ہے، لیکن نصیب میں لکھا آپ کو کیوں نہیں ملتا، اس بات کے بارے میں قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں 7 وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کے نصیب میں جو کچھ بھی آپ کو لکھا ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کو ملے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ملے گا ایک بونس پیکج جو کہ قرآن پاک کی ایک دعا ہے، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی، جو کہ نصیب کو بدل کے رکھ دے گی۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی والد، آپ کا روحانی استاد فرام roshniscenter.com۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے جو کچھ بھی نہیں ملا ہے اسے پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ کیوں ہمیں ہمارے نصیب کی جو چیزیں ہیں وہ مل نہیں پا رہی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گناہوں کا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ سورہ قلم آیت نمبر 18 میں تمام ہی پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے صاف صاف کہتا ہے، جس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ تم گناہوں سے بچو، کیونکہ جس وقت بندہ گناہوں کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق کے راستوں کو روک دیتا ہے، اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے نصیب میں لکھا پانے کے لیے ہمیں سرکشی سے بچنا ہوگا، یہ ہے ہمارا دوسرا مسئلہ۔ ہر شخص کو آپ نے دیکھا ہوگا روتا دھوتا ہائے ہوئے کرتا ہوا۔ دیکھیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہائے ہائے کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ سرکشی کا مرتکب ہیں اور وہ ہر وقت ناشکرائی کے ظاہرے میں اپنے آپ کو قید رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ ذرا غور سے سنیے گا، تنگ زندگانی کی ہر شخص کمپلین کر رہا ہے آج کل۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم کتنے قریب ہیں، کتنے دور ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں بسائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، رحمتیں آپ پر برستی رہیں۔ نصیب میں جو کچھ بھی ہے اس کے نہ ملنے کی چوتھی وجہ، اگر روزی روپیہ، پیسہ، رشتہ اور کامیابی نہیں مل رہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہتا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور جس وقت اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ ہمارے معاشرے میں بدنصیبی پر واویلا مچانے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے۔ اپنے نصیب پر رونے والے زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہوتا ہے۔ ناشکرائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو، وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا اچھا خاصا ذخیرہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہی عام طور پر جا کے بار بار کھانے کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہی بار بار جا کے ہوٹلوں میں جا کے بار بار کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی اپنے ہی پیٹ لوگ بھرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری ناشکرائی کی سب سے بدترین مثال ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب کچھ کھول کر بیان کیا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ سورہ نحل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں 112 نمبر سورہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاوت بیان کی اس بستی کی جو کہ انتہائی امن و امان میں تھی، ہر طرف سے روزی کثرت سے آنے لگی، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکرائی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا چکھائی کہ انہیں ڈر اور بھوک کا، مفلسی کا پہناوا پہنا دیا۔ رزق کی تنگی کی سب سے بڑی وجہ، جو چھٹی وجہ ہے، وہ ہے جادو ٹونا۔ جادو ٹونے کی وجہ سے انسان کی عقل، نسیان کا مرض ہوتا ہے، جس کے اندر انسان جو ہے وہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ جانتے بوجھتے انسان غلط فیصلے کرنے لگ پڑتا ہے ان کاموں کے اندر جو اسے آتے ہیں، ان کے اندر ہی غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کر بڑے بڑے نقصان اس کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہے نا جادو ٹونے کے سمیت، ان سب چیزوں کا علاج بھی آپ کو ابھی چند ہی لمحات میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں میں نے کہا نا آپ سے، بہت پیار سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب، لیکن پھر بھی ہمارے نصیب میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس کی 7ویں سب سے بڑی وجہ زنا کاری ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ زنا تنگ دستی لے کر آتا ہے اور کبھی نہ کبھی انسان کو بد نصیبی اور مفلسی کی طرف ضرور لے کر جاتا ہے۔ جب آپ سوچیں گے کہ بھائی کہ زنا کاری تو ہم کوئی کرتا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کبھی زنا ونا کے بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آنکھ کا زنا، جو ہم جو بری بد نظری کرتے ہیں،
کون شخص ہے جو کہ ڈرامے، فلمیں، گانے بازوں کے چکر میں نہیں پڑا ہے؟ اس شخص کا مجھے آپ نام بتا دیجئے۔ دوسرا، گانے جو ہے سنتے ہیں، کان کا زنا ہے اور آنکھ کا زنا ہے، یہ دونوں کے دونوں ان پٹ ڈیوائسز ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کے دونوں، ہم اس کے اندر گناہوں کو اپنے سمیٹتے جا رہے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میں نے اپنے علم سے جتنا ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ان باتوں کو، لیکن اب ان لوگوں تک ضرور پہنچا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک شیئر کرنا ہو سکتا ہے کسی اندھیری زندگی میں روشنی لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعاؤں میں جو کچھ بھی چھپا ہے اس کو پانے کے لیے ان 7 چیزوں پر خوب محنت کر لیجئے۔ دعا ہی ہے جو کہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ایک بونس پیکج کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے اور غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے جسے لوگ اگر محفوظ کر لے تو ان کی تمام تر ضرورتیں اور تمام تر حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے اور ان کے علم سے بڑا کسی کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 آیتیں کس طرح ہم پڑھیں گے، کس طرح اپنے پاس محفوظ کریں گے، اس کا پورا طریقہ نوٹ کیجیے۔ زیر نظر آیت پاک سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا جو ایک جز ہے وہ، اور تیسری جو آیت پاک ہے وہ مکمل ہی جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، مکمل جو کو مینشن کیا جا رہا ہے، اسے پورا ہی آپ نکال کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ چھوٹے حالت میں آپ چاہیں تو ہاتھ سے لکھ کر آپ جیب میں رکھیے، چاہے تو اسے گھر کے دروازے پہ رکھیں اور اسے محفوظ کر کے کسی جگہ پر رکھیں، جو کہ زیر نظر جو بحث چل رہی تھی اس کے اندر تفصیل سے کیا بات بتائی گئی تھی، محفوظ جس نے کیا وہ حقدار ہوگا اس خیروں کا اور برکتوں کا، اسے محفوظ کر کے آپ کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ بہت اچھے مکان کو، بہت اچھی سی گاڑی کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یار ہمارے تو نصیب میں پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں۔ آج کے بعد مت کوسنا، یہ آیت پاک پڑھنا اور دعا کرنا، دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اسے یاد بھی کر لیں، اپنے دل میں بھی محفوظ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی میں خوش رہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطاؤں میں سے مطمئن ہو کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو کہ اپنے نصیب پر خوش ہے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا ہمارا اور آپ کا رابطہ کرنے کی ہماری مجالی کی ہمارے کیا اوقات ہے۔ یہ جو کوئی بھی خیر کی، فضل کی، کرم کی باتیں آپ کو مجھ سے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے درود شریف کے صدقے، بس وہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ آپ میرے روحانی بھائی ہیں، روحانی بہن ہیں۔ اس کی آپ نیت کریں، کمنٹ میں جا کے لکھیے، نیت کر لیں، اس کے بعد پھر یہ روحانی رابطہ، روحانی رشتہ قائم کرنے کے بعد پھر آپ وظائف شروع کیجیے۔ یہ جو نیچے کمنٹ سیکشن ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کا ہی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جائیے اسے استعمال کیجیے اور دعا کے لیے نام جا کے پوری دنیا سے آپ جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں سے بھی اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ جا کے لکھ دیجیے آ رہا ہوں وہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ٹونا کس نے کروایا ہے یا نہیں ہے، بد نظر ہے یا نہیں ہے، حاسدوں کے حسد نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مومنین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ فون نمبر ملائیے، یہ فون نمبر آپ کے لیے صرف اور صرف فون نمبر نہیں ہے، یہ لائف لائن ہے آپ کے لیے، اپنے پاس سیو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی، آخرت کی اور نسلوں کی تمام تر خوشیاں اور آسانیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے خیر والا، فضل والا، کرم والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔